السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم علماء ملت اسلامیہ، دیگر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کی جو محفل ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا اور ساتھ ہی ساتھ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم مہاراشٹرا حضرت العلامہ الشاہ مفتی محمد مجیب اشرف صاحب علیہ الرحمہ کو ایصال ثواب بھی کیا جائے، اس مناسبت سے آج کی محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے حضور اشرف الفقہاء علیہ الرحمہ کی ذات پر کچھ گفتگو ہم نے عرض کی تھی، جو لوگ اس محفل میں موجود تھے انہوں نے اسے سماعت کیا۔ انشاءاللہ تعالی میرے بعد حضرت کی حیات کے کسی گوشے پر حضرت علامہ الشاہ غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ، جو خادم خاص، خلیفہ خاص، معتمد خاص، بلکہ روحانی فرزند حضور اشرف الفقہاء، یہ حضرت کی حیات کے کسی گوشے پر کچھ کلام کریں گے۔ اور اس سے پہلے بھی کسی محفل میں میں نے کہا تھا کہ حضرت کی ذات پر جو یہ بول سکتے ہیں ایسا کوئی نہیں بول سکتا، کیونکہ جو بولے گا کہیں کہیں دیدہ ہوگا اور اکثر شنیدہ ہوگا، کہیں کہیں دیکھا ہوا بیان کیا جائے گا، اکثر جو ہوگا وہ سنا ہوا بیان کیا جائے گا، مگر ان کا جو کچھ ہوگا وہ دیکھا ہوا ہی ہوگا، پرکھا ہوا ہی ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ سفر و حضر میں تقریباً 41 سال جو صحبت پا چکا ہو، ان کے مطالعے کا کیا کہنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، خطابات، جلسے جلوس، سب کچھ ساتھ ساتھ جنہوں نے دیکھا ہو، تو ان سے بہتر ان کی ذات پر کون کلام کر سکتا ہے۔ بہرحال میں چند منٹ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات ستودہ صفات کون نہیں جانتا کہ جن کے بارے میں ہمارے آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، مگر مجھ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اگر وہ دروازہ کھلا رہتا تو میرے بعد اللہ اگر کسی کو نبی بناتا تو حضرت عمر فاروق اعظم کو بناتا۔ ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ابغض عمر فابغضنی ومن احب عمر فاحبنی، جس نے عمر سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایمان قبول کرنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد پوری زندگی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور ایسے عاشق زار، ایسے عاشق کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچے لوگ تھے، جو دل میں ہوتا وہی زبان پہ ہوتا، جو زبان پہ ہوتا وہی ان کے دل میں ہوتا۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات میں سب سے زیادہ سوائے اپنی جان کے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنے ماں باپ سے، آل اولاد سے، خاندان سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے، سب سے زیادہ میں آپ ہی سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ سرکار نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں سب سے زیادہ میں آپ ہی سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، مطلب یہ کہ اپنی جان کو میں زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، اور یہ کہہ کر سرکار نے حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ مارا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہاتھ لگا، اور جیسے ہی آقا نے ہاتھ کو جدا کیا، کہتے ہیں خدا کی قسم میرے دل میں حضور سے محبت اپنی جان سے زیادہ ہو گئی، اور میں نے فوراً بلا تامل یہ کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہاں سے بھی پتہ چلا کہ ایمان نام ہے وہ نبی کی محبت کا، اور اسی بات کو امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انداز میں جو بیان کیا وہ تو بڑا اچھوتا انداز ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ صرف یہ کہ ایمان ہے بلکہ ایمان کی بھی جان ہے، ایمان کی جان ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، بلکہ سرکار کے مشیروں میں شامل کیے گئے۔ مشیر سمجھتے ہیں؟ صلاحکار، صلاحکار، حضور کے صلاحکاروں میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے۔ اس کو یاد رکھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے مشورہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ بولو تھی ضرورت؟ نہ، بلکہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا، بقول حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس کو تحریر کیا ہے، بزرگوں کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ کب کیا جاتا ہے کہ جب آدمی کو کسی معاملے میں تسبب ہو،
پشو پیش میں پڑ جائے، کروں نہ کروں، کروں تو بہتر ہوگا کہ نہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اس حوالے سے پھر آدمی مشورے کرتا ہے بھئی کیا کیا جائے، یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کروں کہ نہ کروں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہماری عقل کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، ہماری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، اس لیے بندہ مشورہ کرتا ہے، اور اچھی چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے عقل کو پیدا کیا، عقل کی تخلیق فرمائی، تو اللہ تعالی نے عقل کے 10 حصے فرمائے، اور 10 حصے عقل میں سے 9 حصہ عقل اپنے پاس رکھی، اور 1 حصہ عقل پوری دنیا کو بانٹ دیا۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا، سب کو وہ 1 حصہ خیراتی عقل ملی ہے۔ اسی عقل کی بنیاد پر یہ بندہ لوہے کو پلین بنا کر ہوا میں اڑا رہا ہے، ٹرینیں بنا کے چلا رہا ہے، راکٹ بنا کے چلا رہا ہے، ایٹم بم بنا رہا ہے، پتہ نہیں کیا 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 کر رہا ہے۔ وہ 1 حصہ عقل جو ساری دنیا میں بٹی ہے، اس کا یہ کرشمہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں وہ 9 حصہ عقل کو تقسیم فرمایا۔ وہ 9 حصہ جو عقل ہے اسے نبیوں میں تقسیم فرمایا، اور سب سے اخیر میں جب آمنہ کے لال کو بھیجا تو 10 حصہ مصطفیٰ کو دے کے بھیج دیا۔ اب آپ اس سے مصطفیٰ کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ سرکار کی عقل کا عالم کیا ہوگا۔ جس کو اللہ نے کل عقل عطا فرمائی ہو، اسے کسی کے مشورے کی کیا ضرورت؟ بولے ضرورت ہے نہ۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی اپنے غلاموں سے مشورہ فرماتے، اور جن جن لوگوں سے مشورہ فرماتے ان لوگوں میں شامل حضرت عمر فاروق اعظم بھی ہیں، ان لوگوں میں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جس بات کا مشورہ آقا کی بارگاہ میں نے پیش کر دیا، حضور نے میرے مشورے کو کبھی رد نہیں فرمایا۔ سرکار جنگ احد کے موقع پر بھی مشورہ جب ہوا تھا تو بعض نے کہا باہر مت نکلو، اپنے شہر میں رہ کے کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا یا رسول اللہ، جب دشمن اتنے دور سے آ رہا ہے تو ہم گھر میں بیٹھ کے انتظار کریں؟ سرکار نے فرمایا چلو میں تیار ہوں۔ سرکار نے ہتھیار باندھ لیے اور نکل پڑے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیروں میں رہے، تقریباً ہر جنگ میں حضور کے ساتھ رہے، زندگی بھر حضور کی صحبت میں گزاری۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ کسی لمحے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے سرے منہ بال کے برابر بھی کبھی تجاوز کیا ہو۔ یاد رکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اور شریعت کے معاملے میں اتنے سخت تھے، اتنے سخت، کیا مجال کہ ان کے زمانے میں کوئی بندہ گناہ کر لے یار، کسی کی طاقت نہیں تھی۔ بلکہ بنو امیہ کے دور میں جب بنو امیہ کے سپاہی ننگی تلواریں لے کے گھومتے تھے نا، تو ایک جلیل القدر تابعی کا بیان ہے، وہ ان کی تلواروں کو دیکھ کے کہتے تھے ستیہ ناس ہو تمہاری تلواروں کا، تمہاری تلواروں نے جو کام نہ کیا عمر کے درے نے کر دکھایا ہے۔ عمر کا کوڑا ایسا تھا، تمہاری تلواریں لوگوں کے خالی گردن جھکاتی ہے، مگر عمر کا درہ ایسا تھا جہاں دل بھی جھک جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور ایمان لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، توریت انجیل کے بڑے جانکار آدمی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو کچھ کام تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر گزر رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو آواز دی، تو عبداللہ کہہ کے نہیں پکارا، ابن عمر کہہ کے نہیں پکارا، بلکہ پکارا تو یہ کہہ کے کہ او قفل جہنم کے بیٹے ادھر آؤ۔ قفل سمجھتے ہیں؟ تالا، اے جہنم کے تالے کے بیٹے۔ تو حضرت عبداللہ سوچ میں پڑ گئے کہ مجھے یہ نام سے کیسے پکار لیا۔ بہرحال چلے تو گئے،
وہ جو کچھ کام تھا وہ ہو گیا، مگر تشویش تھی دل میں، سوچ رہے تھے کہ یہ نام پہلی مرتبہ جہنم کے تالے کا بیٹا مجھ کو کہہ دیا ہے۔ تو والد صاحب کے پاس گئے اور کہا ابا جان، چاچا عبداللہ ابن سلام نے آج ایک نئے نام سے مجھے پکارا۔ تو کہا کیا کہا؟ کہا قفل جہنم کا بیٹا کہہ کے پکارا ہے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ انہی سے جا کے پوچھو کیا وجہ ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن سلام کے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے مجھے جس نام سے پکارا ہے اس نام نے مجھے بڑا تشویش میں ڈالا ہے کہ آپ نے مجھے قفل جہنم کا بیٹا کہہ کے پکارا، آخر اس کی وجہ کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام مسکرائے اور فرمایا میں نے تورات میں یہی پڑھا ہے۔ کہا حضور کیا پڑھا ہے آپ نے؟ کہا میں نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں جو خلیفہ دوم ہوگا اس کا رعب اور دبدبہ اتنا ہوگا کہ اس کے زمانے میں لوگ جہنم میں جانے والا کام کرنے سے گھبرائیں گے اور کوئی ایسا کام نہ کرے گا جو جہنم میں لے جائے۔ فرمایا اس لیے ان کے زمانے میں کوئی بندہ جہنم میں جانے والا کام کرتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کتاب میں انہیں قفل جہنم کہا گیا ہے۔ گویا ان کا جب دور آیا تو گویا جہنم کو تالا لگ گیا ہے، یعنی آدمی کوئی ایسا گناہ کا کام کرتا ہی نہیں کہ جو جہنم میں جانے لے جائے اسے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات ایسی ذات کہ شریعت کے خلاف کوئی ذرہ برابر خوف کا یہ عالم تھا نا ان کے دبدبے کا، ایسا دبدبا ایسا روب۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ گرمی کا موسم تھا، مدینہ منورہ کی سرزمین تھی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے مثنوی میں۔ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت ایک بندہ، چونکہ آرام کا وقت تھا، عرب کی گرمی تھی، لوگ سوتے تھے اس وقت، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں بدن پر کمبل اوڑے ہوئے اور بغل میں کچھ ایسے چھپا کر کے جا رہا ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی نرالی شان تھی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ، حضرت امیر معاویہ نہیں، ایک معاویہ نام کے اور صحابی ہیں، وہ کسی کام سے حضرت فاروق اعظم کے یہاں غالباً ملک شام سے آئے۔ جب ملک شام سے آئے، دوپہر کا وقت تھا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں لیٹے ہوئے تھے۔ تو کسی نے بتایا کہ ابھی تو آپ نہیں مل سکتے، آپ حضرت آرام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سو رہے ہیں؟ تو کہا ہاں۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق اعظم اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا معاویہ یہاں آؤ، سویا نہیں ہوں۔ اور آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا اگر دن کو سو جاؤں تو رعایا تباہ ہو جائے اور رات کو سو جاؤں تو اپنے آپ کو تباہ کر لوں۔ مطلب یہ کہ رات عبادت میں گزرتی ہے اور دن رعایا کی نگرانی میں گزرتا ہے۔ تو دن بھی رعایا کی خدمت میں اور رات خدا کی عبادت میں گزرتی تھی، اور رعایا کی خدمت بھی روزے کی حالت میں، روزہ رکھ کر رعایا کی نگرانی فرماتے تھے۔ تو سارے مدینے کے لوگ سو رہے اور حضرت عمر فاروق اعظم اس چلچلاتی دھوپ میں مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے تھے۔ اتفاق سے اس بندے پر حضرت کی نظر پڑی اور اس نے بھی انہیں دیکھا، تو حضرت فاروق اعظم کا جو روب اور دبدبا اور غضب تھا نا، اس سے وہ لرزہ براندام ہوا اور کسی چیز کو بغل میں چھپانے لگا۔ حضرت عمر کو شک ہوا، شک یہ ہوا کہ یہ کوئی غلط کام میں مبتلا ہے، تبھی تو مجھ سے چھپ رہا ہے اور کوئی چیز مجھ سے چھپانا چاہتا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور جا کر کے اس سے پوچھا کہ کیا ہے تیرے پاس؟ تو کہا حضور کچھ نہیں ہے۔ تو کہا کچھ نہیں ہے، بغل میں کیا چھپا رہا ہے؟ کہا حضور دودھ کی بوتل ہے، وہ بغل میں نے رکھی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جب دودھ ہی کی بوتل ہے تو مجھ سے چھپانے کا کیا مطلب؟ اسے تو ظاہر کر کے بھی لے جا سکتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نے یہ پوچھا تو حضرت کا جو خوف اور دبدبا اس کے اوپر طاری تھا نا، وہ دل ہی دل میں رب کی طرف لو لگانے لگا۔ کہتا ہے باری تعالیٰ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، بس مجھے عمر کے غضب سے بچا لے، عمر کے جلال سے بچا لے، آج کے بعد میں کبھی غلط کام نہیں کروں گا، مولا میری لاش تیرے ہاتھ ہے، عمر کے جلال سے مجھے بچا لے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر دودھ ہے تو چھپاتا کیوں ہے، نکال۔ آپ نے چھینا اس کے ہاتھ سے،
اس کا ڈانٹ کھولا، ڈھکن کھولا، اور ڈھکن کھول کر اپنی ہتھیلی پر ڈالا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم اس میں سے دودھ ہی نکلا۔ تو حضرت عمر نے ہتھیلی پر لیا، دودھ تھا، اس سے پوچھا میں اسے چکھوں؟ تو اس نے کہا دودھ چکھ سکتے ہیں آپ۔ اب حضرت نے جیسے ہی چکھا تو حضرت عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم اتنا ذائقے دار دودھ میں نے زندگی میں نہیں چکھا۔ کہتے ہیں میں نے دل میں ہی اپنے دل کو اس کی طرف لگا دیا، میں نے کہا باری تعالیٰ میں جانتا ہوں اس میں دودھ نہیں شراب تھی، اس میں دودھ نہیں شراب۔ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوا ہے، میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ محدث کیا ہوتا ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ محدث ہوتا ہے جس کی زبان پر فرشتہ کلام کرے، محدث وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ القا فرمائے۔ اور جو ایمان والے ہیں، پختہ ایمان والے، ان کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر من نور اللہ، مومن کی فراست سے بچا کرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ اور ایسے ایمانی فراست سے دیکھنے والے آج بھی موجود ہیں۔ جب بعد کے زمانے میں ایمانی فراست رکھنے والے لوگ ہیں تو عمر کی ایمانی فراست کا کیا عالم ہوگا؟ انہوں نے کہا مولا میں جانتا ہوں کہ اس میں دودھ نہیں شراب تھی، مگر آخر شراب کو دودھ میں تبدیل کیوں کر دیا گیا؟ تو رب کی طرف سے القا ہوا عمر یہ تیرے خوف سے لرز گیا، کانپنے لگا اور سچے دل سے میری بارگاہ میں التجا کرنے لگا کہ مولا آج کے بعد میں کبھی شراب کو چھوؤں گا نہیں، بس مجھے عمر کے غضب سے بچا لے، میں نے اس کی دعا پر شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہاں سے دو باتوں کا پتہ چلا، ایک بات تو یہ کہ حضرت عمر کا دبدبہ، ان کا قہر و جلال ایسا تھا کہ بڑے بڑے پاپی لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، اور ان کو دیکھ کر ہی سچے دل سے توبہ کر لیتے، ایک بات۔ اور دوسری بات کا یہ پتہ چلا کہ اگر ایمان والا سچے دل سے رب کی سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ آج بھی ہماری توبہوں کو قبول فرمانے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ جب اس نے وہاں شراب کو دودھ بنا دیا تو آج بھی ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل سکتا ہے۔ وَيُبَدِّلَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ جب کسی پر کرم فرماتا ہے اور بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ شریعت مطہرہ پر اتنی پختگی کے ساتھ عمل کرتے تھے کہ کوئی بندہ ان کے سامنے غیر شرعی کام کرے کسی کی مجال ہی نہیں تھی۔ اور خود کا عالم یہ تھا کہ شریعت مطہرہ پر بہت مضبوطی کے ساتھ خود بھی عمل کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے جب خود عامل ہوں گے تب تو دنیا والوں کو عمل سکھائیں گے اور تبھی دنیا والے اس بات پر عمل کریں گے، ورنہ خطیب خود بد عمل ہو، وعظ کرنے والا خود بد عمل ہو تو پھر اس کے وعظ کا اثر نہیں ہوتا، اس کے وعظ کی اثر اندازی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو استقامت علی الدین، استقامت علی الشریعہ، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ حضور کے ساتھ محبت کا کیا عالم تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوئے، تفصیل میں نہیں جانا ہے، جناب مکہ والوں نے انعام رکھا کہ جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 سرخ اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ لوگ دوڑ پڑے، ایک صاحب تھے جو اپنی دوڑ میں کامیاب ہوئے، جناب سراقہ۔ جناب سراقہ نے دیکھ لیا کہ حضرت ابوبکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، پلٹ کے دیکھا کہ یا رسول اللہ سراقہ آ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا آنے دے، یا رسول اللہ بہت قریب آ رہا ہے، کہا آنے دے۔ جب بہت زیادہ قریب آ گیا تو ابوبکر صدیق کی بے چینی بڑھی۔ میرے سرکار نے زمین کو حکم دیا، اے زمین سراقہ کو پکڑ۔
اتنا کہنا تھا کہ سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھس گیا، وہ کانپ گئے اور معافی مانگنے لگے، سرکار نے معاف کر دیا۔ بہرحال یہ معاملہ 3 مرتبہ غالباً ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ میں یہ فرمایا، سراقہ کیا کر رہا ہے تو میرا پیچھا کر رہا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے۔ آپ نے یہ فرمایا، بہرحال وہ ایمان لائے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا حرام قرار دیا ہے، مردوں کے لیے سونا حرام ہے۔ چاندی بھی جتنی مقدار شریعت نے طے کی ہے وہ بھی انگوٹھی اور نگ والی، اس سے زیادہ چاندی بھی استعمال نہیں کر سکتے، سونا تو کر ہی نہیں سکتا مرد۔ اب سرکار کا یہ جملہ جناب سراقہ کے لیے، دور گزرا، مصطفیٰ کا زمانہ بیت گیا، ظاہری زمانہ، ورنہ ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا ہے، ظاہری زمانہ گزر گیا، ابو بکر صدیق کا زمانہ گزر گیا، عمر فاروق اعظم کے خلافت کا آدھا دور آیا، اور آدھے دور میں قیصر و کسریٰ فتح ہوئے، خزانے ہاتھ آئے، تو بادشاہ کا تاج اور سونے کے کنگن بھی خزانے میں نکلے۔ شریعت پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹنے والی ذات کنگن دیکھ کر مسکرا پڑی، اور فاروق اعظم کہتے ہیں سراقہ کہاں ہے، بلاؤ سراقہ کو، سراقہ کو بلاؤ۔ اب سراقہ جب آئے تو حضرت فاروق اعظم نے کہا، میرے آقا کا فرمان سچا ہے، لا ہاتھ بڑھا، تیرے ہاتھ میں یہ سونے کے کنگن پہنانا چاہتا ہوں۔ کیا پتہ لا چلا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ تھا کہ میرے مصطفیٰ مقنن قانون شریعہ ہیں، بے شک بے شک، وہ قانون اسلام بناتے بھی ہیں، جس کے لیے چاہا سونا حرام کر دیا اور جس کے لیے چاہا سونے کو جائز کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایسی عقیدت، محبت، عبادت، ریاضت، ابھی آپ نے سنا کہ رات عبادت میں گزرتی اور دن رعایا کی دیکھ بھال اور نگرانی میں گزرتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ خوف خدا کا یہ عالم، اللہ سے ڈرنے کا یہ عالم، کہ ایک مقام پر فرمایا، دیکھیے اللہ کی ذات سے امید، نا امیدی کفر ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے امیدوار ہونا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے غضب سے ڈرنا، ان دو چیزوں کے بیچ میں جو شے ہے اسی کا نام ایمان ہے۔ خوف اور امید، یہ دو چیزوں کے بیچ جو چیز پائی جاتی ہے اسی کا نام ایمان ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رب کی ذات سے امید بھی دیکھیں اور رب سے خوف کا عالم بھی دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن منادی ندا کرے کہ میں نے ساری دنیا کے لوگوں کو بخش دیا سوائے ایک کے، تو فرمایا خوف خدا کی بنیاد پر میں یہ سمجھوں گا کہ جو ایک جہنمی ہے کوئی اور نہیں، عمر ہے۔ اللہ اکبر، یہ خوف کا عالم کہ پوری دنیا کے لوگوں کو اس نے بخش دیا مگر ایک کو جہنم میں ڈالوں گا۔ فرماتے خوف کی بنیاد پر میں یہ سمجھوں گا سب بخشے گئے، بس پکڑ ہوگی تو عمر کی ہوگی۔ یہ ہے خدا کا خوف اور امید کا یہ عالم۔ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن یہ ندا دی جائے کہ ساری دنیا انسانیت جتنے انسان ہیں میں نے سب کو جہنم میں ڈالنے کا حکم دیتا ہوں، بس ایک کی بخشش، فرمایا امید ہے کہ وہ ایک میں ہی رہوں گا۔ ایک طرف امید کا یہ عالم، ایک طرف خوف کا یہ عالم۔ اللہ اکبر، واقعات بے شمار ہیں، بہرحال وقت بہت قلیل ہے۔ آپ سن لیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، آپ دیکھیں ان کی زندگی کا کوئی لمحہ شریعت کے خلاف بال برابر بھی نہیں گزرا، بلکہ بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی شریعت کے خلاف ان کا کوئی قدم نہیں اٹھا، کبھی نہیں۔ ہمیشہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال پر عمل کرتے بھی تھے، دنیا والوں سے کرواتے بھی تھے، پوری زندگی اسی میں گزر گئی۔ مگر جب ان کا انتقال ہوا، حضرت علامہ امام جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اس کو اپنی تصنیف میں قلم بند فرمایا اس روایت کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت کا وصال ہوا
تو حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں رہتا تھا، پڑوسی تھے، مکان اگل بغل میں تھے، فرماتے ان جیسا پڑوسی میں نے نہیں دیکھا، اخلاق اور کردار بہت اونچا تھا ان کا۔ جب ان کا وصال ہوا تو میں روزانہ تمنا کرتا تھا کاش خواب میں عمر فاروق اعظم کی زیارت ہو جائے، ان کا دیدار ہو جائے، خواب میں زیارت سے مشرف ہو جاؤں۔ فرماتے ہمیشہ دعا کرتا مگر مجھے خواب میں عمر فاروق اعظم کا کبھی دیدار نہیں ہوا۔ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، گزرتے گزرتے تقریباً 12 سال بیتے۔ کتنے؟ 12 سال گزر گئے۔ 12 سال کے بعد ایک رات جب میں سویا تو میرے خواب میں حضرت عمر فاروق اعظم تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ تھکے تھکے ہیں اور پیشانی سے پسینہ پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا حضور 12 سال بیت گئے تمنا کرتے کرتے کہ خواب میں زیارت ہو جائے، دیدار ہو جائے، کہ اب تک نہیں ہوئی اور یہ حالت؟ تو فرمایا عباس کیا بتاؤں، جب سے انتقال ہوا ہے اب تک حساب ہی دے رہا تھا۔ آپ ذرا سوچیں، جب سے میں نے دنیا چھوڑی ہے نا تب سے اب تک حساب ہی دے رہا تھا، آج حساب سے فارغ ہوا تو تمہیں اپنا دیدار کرانے چلا آیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ عمر اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے رب کا مجھ پر فضل ہوا ورنہ عمر تو تباہی ہو گیا تھا۔ آپ ذرا سوچیں، جن کی زندگی کی نیکیوں کا یہ عالم، جن کی عظمت و شان کا یہ عالم کہ آقا فرمائے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جن کی راتیں عبادت میں گزر جائے، جن کے دن روزہ رکھنے اور خدمت خلق میں گزر جائے، تلاوتوں میں گزار دے جن کی زندگی، ذرا سوچیں ان کے حساب کا یہ عالم ہے تو پھر ہمارے اور آپ کے حساب و کتاب کا کیا عالم ہوگا؟ ہمیں اور آپ کو ان واقعات سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی ایسا دن آپ دکھا نہیں سکتے، یاد رکھیں دونوں باتیں، کوئی دن آپ ایسا ٹٹول کر نہیں دیکھ سکتے کہ جس دن ہم سے گناہ نہ ہو گیا ہو۔ ایسا کوئی دن گزر سکتا ہے، گزرتا ہے ہمارا، کہ جس میں ہم سے کوئی گناہ نہ ہوا ہو؟ اور زندگی کے ہزاروں دن ایسے گزر گئے ہوں گے جس میں ہم نے ایک بھی نیکی نہ کی ہو۔ ایسے ہزاروں دن گزر گئے ہوں گے کہ پورا کا پورا دن گناہ میں گزر گیا، ایک بھی نیکی ہمارے پلے نہیں ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا جس میں ہم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ تو جب ان کو اتنا خوف، ان کا حساب و کتاب اتنا زیادہ، تو ذرا آپ سوچیں کہ پھر ہمارے آپ کے حساب و کتاب کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال اللہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس دعائیہ شعر کو قبول فرمائے ہمارے آپ کے حق میں، بے عذاب و حساب و عتاب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔